عمران خان کی پاپولیرٹی اپنی جگہ ہے، ان کی ووٹر بیس اپنی جگہ ہے، ان کی پارٹی اپنی جگہ نہیں ہے، وہ تتر بہتر نہیں ہے۔ آئی تھنک عمران خان کو ایک چیز ریئلائز کرنی ہوگی کہ آپ ایک ٹائم پہ ایک سے لڑیں، آپ یا گورنمنٹ سے لڑیں یا اسٹیبلشمنٹ سے لڑیں۔ لڑیں اب وہ گورنمنٹ اسٹیبلش سے بھی لڑتے ہیں اور اپوزیشن سے بھی لڑتے ہیں۔ جب کوئی پولیٹیکل گرینڈ پولیٹیکل الائنس بننا پڑتا ہے تو گنڈا پر صاحب اٹھتے ہیں اور وہ ایسی بےزتی کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی ذاتی طور پہ کہ وہ چائے بھی تو بات نہیں کر سکتا۔ عمران خان کی جو میرا خیال ہے ایک فلا ہے، وہ جنہوں نے ذاتی جنگ بنا دی اپنی اور فیلڈ مارشل کے درمیان میں۔ دیکھیں جس بندے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا زئی صاحب کی زیر قیادت ہم سب کچھ کریں گے، ان کا ٹویٹ آپ کو یاد ہے جب انہوں نے وہ اے پی سی کے اگلے دن یا دوسرے دن بعد ان کا آیا 2 دن والے، انہوں نے کہا میں سب سے التجا کرتا ہوں، خاص طور پہ ہم پیپلز پارٹی، نام لیے انہوں نے، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جے یو آئی ایف اور اے این پی، ہم کچھ نکات پہ بیٹھ کے بات کر لیں اور پھر ہم ادارے سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ وہ بندہ جس کو کہہ رہے ہیں لیڈ کرے گا تحفظ آئین والا، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے آپ اس کی سن لیں، آپ اپنے پولیٹیکل لوگوں کی سن لیں۔ مجھے اس حساب سے بڑا ترس آتا ہے، وہ اندر آتے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ جان کے اندر ہو گئے ہیں ملی بھگت سے، وہ باہر آتا ہے بندہ 2 سال بعد او جی مکمکا کر کے آ گئے۔ یار 2 سال سے وہ بندہ اندر ہے، لیٹس بی فیئر، 2 سال سے وہ بندہ اندر ہے۔ کیا اس نے خان کے بارے میں کوئی بات کی؟ کیا اس نے کہیں پہ خان کو چھوڑا؟ 2 سال یہ لوگ کہہ دیتے ہیں 2 سال، یہ لوگوں نے جیل نہیں کاٹی، ہم نے اسٹوڈنٹس وغیرہ ہم نے جیلیں دیکھی ہوئی ہیں، 3 مہینے بعد نا ماں یاد آ جاتی ہے آپ کو جیل میں۔ جیل کاٹنا آسان نہیں ہوتا، یہ باہر بیٹھے لوگ کہتے ہیں جی 2 سال کی ہو گیا جی 3 سال کی، جا کے کٹو نا تسی۔ نہیں ایسا نہیں، خان از اے ویری اسٹرانگ مین۔ جو انٹرسٹنگ ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جب خان صاحب اریسٹ ہوئے تو ان کے بارے میں انٹیلیجنس رپورٹ یہ تھی کہ خان صاحب کلاسٹروفوبک ہیں، تنگ جگہ پہ ان کا سانس رک جاتا ہے، یہ ہوتا۔ انہوں نے پہلے 2 دن بڑی تنگ جگہ رکھا ہو، خان صاحب کو ہاں وہ نہیں ٹوٹیا بندہ، پھر پہلے 4-5 دن اس طرح ہی خوار کیا، ڈارک اسمال یہ وہ انویسٹیگیشن سارا ہی وہ، صحیح۔ تو پھر کہ جی وہ تو فرق نہیں پہ رہا۔ دیکھو خان یہ دیکھیے نا، اس نظام کی چینجز کا فرق عمران خان کو نہیں پڑ رہا، ان کے لیے تو جو ہونا تھا ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا، ان کا تو انہوں نے اپنی طرف سے مکو بند کر دیا نا۔ یہ ہے لارجر سسٹم، جب لارجر سسٹم میں آپ گھستے ہیں وہاں پہ پھر کانفلکٹس بڑھتے ہیں۔ اس میں کچھ اور بھی 1-2 چیزیں ہیں، وہ میں آپ کی اور اپنی صحت کے لیے ان کا ذکر نہیں کر رہا، تو ہم دونوں کے لیے اچھا ہے کہ بھی چھوڑ دیں، وہ جب آئے گی تو ہم ڈسکس کر لیں گے۔ لیکن اس میں بس اتنا ہے کہ کچھ کلیریفیکیشنز ہوں گی، تو ادھر بھی کچھ کلیریفیکیشنز ہوں گی، اتنا ہی اس وقت چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اچھا یہ بتائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ سر دیکھیں عدلیہ کو انہوں نے اس کی پاور کرٹیلز کی، عدلیہ بالکل ٹوتھ لیس ہو گئی، وہ جس طرح 184 وہ پاورز چھین لی گئیں، آئینی بینچز بن گئے، اب جس طرح کے فیصلے، وہ جس طرح کی ایکٹیوزم افتخار محمد چودھری نے شروع کی تھی بڑی مشکل سے وہ ختم ہوئی، تو عدالتیں ہی بہت بڑی رکاوٹ تھیں۔ پالیٹکس کو دیکھا جائے سب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، اور موجودہ سیٹ اپ کے حوالے میں بظاہر کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی، تو یہ سیٹ اپ آپ کو کتنا طویل چلتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ملکوں میں ڈکٹیٹرشپس بھی ہوتی ہیں، آؤٹ رائٹ ڈکٹیٹرشپس بھی ہوتی ہیں، بادشاہتیں بھی ہوتی ہیں، الٹیمیٹلی کیوں چینج ہو جاتی ہیں؟ کئی باری ایک آدھا ایونٹ چینج کو ٹریگر کر دیتا ہے اور چیزیں سنبھالنی مشکل ہو جاتی ہیں۔ جب یہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی جس میں انڈیا کو دبا کے ذلیل کیا، ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا، فوج کی پہ ایک دم امیج یہاں سے یہاں گیا، کوئی شک ہی نہیں، وی آر آل ویری پراؤڈ۔ لیکن کیا فوج کی پاپولیرٹی جو بہت بڑھ گئی، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہو گئی؟ وہ 2 مختلف چیزیں ہیں، لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر فوج بہت پاپولر ہے یا گورنمنٹ آف دا ڈے پاپولر ہے، اس کا مطلب عمران خان ان پاپولر ہو گیا۔ نہیں، ناٹ نیسسریلی۔ عمران خان کی پاپولیرٹی اپنی جگہ ہے، ان کی ووٹر بیس اپنی جگہ ہے، ان کی پارٹی اپنی جگہ نہیں ہے، وہ تتر بہتر نہیں ہے۔ آئی تھنک عمران خان کو ایک چیز ریئلائز کرنی ہوگی کہ آپ ایک ٹائم پہ ایک سے لڑیں، آپ یا گورنمنٹ سے لڑیں یا اسٹیبلشمنٹ سے لڑیں۔ اب وہ گورنمنٹ اسٹیبلش سے بھی لڑتے ہیں اور اپوزیشن سے بھی لڑتے ہیں۔ جب کوئی پولیٹیکل گرینڈ پولیٹیکل الائنس بننا پڑتا ہے تو گنڈا پر صاحب اٹھتے ہیں اور وہ ایسی بےزتی کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی ذاتی طور پہ کہ وہ چائے بھی تو بات نہیں کر سکتا۔ عمران خان کی جو میرا خیال ہے ایک فلا ہے، وہ جنہوں نے ذاتی جنگ بنا دی اپنی اور فیلڈ مارشل کے درمیان میں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ مجھے روزانہ دھمکیاں دیں، میرا نام لیں، میری فیملی کی بات کریں،
تو میں دل چاہوں گا بھی تو شاید میں آپ سے بات نہ کر سکوں گا. پبلک پرسیپشن نہیں ہوگا کہ جی یہ نیلے میری گردن پہ گھٹنا رکھ کے پرسنل ہو گئے. اور جی میری گردن تو میں پنجابی میں کہتا ہوں جی توڑ تے گوڈا رکھ کے میں گل کرا لی ہے. ایسا نہیں ہوتا. مجھے ہم ایک پروگرام میں تھے تو کسی نے نیلسن منڈیلا کی اگزامپل دی. دیکھیں نیلسن منڈیلا, میں کہا بھائی نیلسن منڈیلا 26 سال اندر رہا, اس کا ایشو تھا اپارٹائڈ نسل امتیاز. اس نے یہ نہیں کہا کہ ڈی کلارک میرا ذاتی دشمن ہے, اس نے یہ نہیں کہا بوتھا میرا ذاتی دشمن ہے, کیونکہ اس نے ان سے بات کرنی تھی کل. انہوں نے کہا میرا دشمن نسلی امتیاز ہے. اگر آپ کا دشمن ہے آرمی کا انوالومنٹ ان پالیٹکس تو آپ ڈیموکریسی کے ایشو پہ رکھیں, اور جن لوگوں سے آپ نے بات کرنی ہے, آپ خود کہتے ہیں میں نے ان سے بات کرنی ہے, اور ان سے آپ منورنگ روم نہ دیں, ان کو آپ اینیمی نمبر 1 ڈکلیئر کریں گے. مجھے کچھ ہوا, نیو یارک ٹائمز میں آپ کے لوگ اشتہار چھاپتے ہیں تو اس میں بولڈ کر کے لگاتے ہیں اف سم تھنگ ہیپنس ٹو می عاصم منیر از رسپانسبل. ہاؤ ول عاصم منیر ٹاک ٹو یو ٹمورو ایون اف ہی وانٹس ٹو. اچھا سر, کچھ لوگ سمجھتے ہیں بلکہ کہتے ہیں اس کو رپورٹ کرتے رہے ہیں, کوئی بیک ڈور چلتا رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہیں جیل میں جا کے مبینہ طور پہ بات کرتے رہے ہیں, لیکن جو ذمہ دار حلقے ہیں وہ ہمیشہ سے کہتے رہے. آپ نے کبھی میرے سے سنا؟ نہیں, آپ سے میں تو ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ سب جھوٹ ہے, کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں اس وقت بہت زیادہ پرسنلائز ہو گیا ہوا کانفلکٹ. خان صاحب کے ہاتھ میں ہے اس کو تھوڑا سا ڈی ایسکلیٹ کرنا, وہی اس سے ڈی ایسکلیٹ کر اور سکتے ہیں. انتظار کریں پھر اس کے بعد تھوڑا سا دیکھیے, یہ اگلے 5-6 مہینے مجھے کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. اچھا, کہ کوئی اسٹریٹ پہ یہ ہوگا مجھے نظر نہیں آ رہا. اگر میں ان کا خیر خواہ ہوں نا تو میں کو ایک ہی ایڈوائس دوں گا کہ آپ اپنی پارٹی کو آرگنائز کریں, آپ گرینڈ پولیٹیکل الائنسز بنائیں. دیکھیں جس بندے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھک زئی صاحب کی زیر قیادت ہم سب کچھ کریں گے, ان کا ٹویٹ آپ کو یاد ہے جب انہوں نے وہ اے پی سی کے اگلے دن یا دوسرے دن بعد ان کا آیا 2 دن والے, انہوں نے کہا میں سب سے التجا کرتا ہوں, خاص طور پہ ہم پیپلز پارٹی, نام لیے انہوں نے, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, جے یو آئی ایف اور اے این پی, ہم کچھ نکات پہ بیٹھ کے بات کر لیں اور پھر ہم ادارے سے بھی بات کر سکتے ہیں. وہ بندہ جس کو کہہ رہے ہیں لیڈ کرے گا تحفظ آئین والا, وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے, آپ اس کی سن لیں, آپ اپنے پولیٹیکل لوگوں کی سن لیں. مجھے بتا دیں شاہ محمود کی بات کون سن رہا ہے, محمود رشید کی کون سن رہا ہے, جاز چودھری کی کون سن رہا ہے. لائرس کی ساری باتیں they might be excellent lawyers, they are not politicians. شاہ محمود صاحب کا آپ نے ذکر کیا, وہ سارے کیسز میں بری ہوتے جا رہے ہیں. کیا شاہ محمود کو تحریک انصاف کا فیس بنا کے سامنے لانے کا کوئی پلان بن رہا ہے؟ دیکھیں مجھے شاہ محمود صاحب سے بڑا ترس آتا ہے. وہ اندر آتے ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی یہ جان کے اندر ہو گئے ہیں ملی بھگت سے, وہ باہر آتا ہے بندہ 2 سال بعد او جی مکمکا کر کے آ گئے. یار 2 سال سے وہ بندہ اندر ہے, لیٹس بی فیئر, 2 سال سے وہ بندہ اندر ہے. کیا اس نے خان کے بارے میں کوئی بات کی؟ کیا اس نے کہیں پہ خان کو چھوڑا؟ 2 سال یہ لوگ کہہ دیتے ہیں 2 سال, یہ لوگوں نے جیل نہیں کاٹی. ہم نے اسٹوڈنٹس وغیرہ ہم نے جیلیں دیکھی ہوئی ہیں. 3 مہینے بعد نا ماں یاد آ جاتی ہے آپ کو جیل میں. جیل کاٹنا آسان نہیں ہوتا. یہ باہر بیٹھے لوگ کہتے ہیں جی 2 سال کی ہو گیا, جی 3 سال کی جا کے کٹو نا تسی. جو ڈیلی ذلت ہوتی ہے اور لیکن خواری آپ نے ہوتی ہے. سوچا تھا, آپ نے تو خان صاحب کے دور میں آپ کے بڑے انٹریکشن رہے, یعنی اس سے پہلے بھی رہے, خان صاحب اتنی لمبی جیل کاٹ جائیں گے, بڑے بڑے لیڈر نہیں کاٹ سکے؟ دیکھیں جیل کاٹنا آپ کے بس میں نہیں ہوتا. آپ مجھے آج بند کر دیں تو میرے پاس کیا آپشن ہے, میں تو جیل کاٹوں گا. پاؤں بھی تو پڑا جا سکتا ہے. نہیں ایسا نہیں. خان از اے ویری اسٹرانگ مین. جو انٹرسٹنگ ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جب خان صاحب اریسٹ ہوئے تو ان کے بارے میں انٹیلیجنس رپورٹ یہ تھی کہ خان صاحب کلاسٹروفوبک ہیں, تنگ جگہ پہ ان کا سانس رک جاتا ہے. یہ ہوتا, انہوں نے پہلے 2 دن بڑی تنگ جگہ رکھا خان صاحب کو. ہاں, وہ نہیں ٹوٹیا بندہ. پھر پہلے 4-5 دن اس طرح ہی خوار کیا, ڈارک اسمال یہ وہ انویسٹیگیشن سارا ہی وہ. تو پھر کہ جی وہ فرق نہیں پہ رہا. دیکھو خان کی نروس تو بڑی اسٹرانگ ہے, بات نروس کی نہیں ہے. نروس جتنی آپ کی اسٹرانگ ہو, آپ کی سیاست بھی اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے. خان صاحب کو اب کرنا ہوگا اپنی پارٹی بلڈ کریں, اپنا ایک گرینڈر پولیٹیکل الائنس بلڈ کریں اور اس کی اسٹرینتھ پہ چلیں. دیکھیں کرائنگ وولف والا بات ہے. آپ نے ہر باری کہہ دیا نومبر میں یہ ہم کریں گے, مئی میں کریں گے. 9 مئی میں آپ کی پارٹی نے اتنی بڑی غلطی کی, پلیٹ میں رکھ کے اپنا سر رکھ کے آپ نے پکڑا دیا گورنمنٹ کو, اسٹیبلشمنٹ کو. بالکل ایسے. یو ڈڈ میک دیٹ مسٹیک, ٹھیک ہے نا. اس پہ بھی آپ نے ان پہ ذاتی ڈال دیا. فالس فلیگ آپ کہہ رہے ہیں. اب آپ الائنسز بنائیں, پارٹی کو ریسٹرکچر کریں, تب یہ ہوگا. دیکھیے نواز شریف جب رگڑا گیا یا بے نظیر بھٹو رگڑی گئی, بھٹو صاحب رگڑے گئے, ان کی پارٹی سٹرکچرڈ تھی.
ان کی ایبسنس میں جو کی بندہ تھا کہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں تھی کہ یہ ہے. یہاں پہ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, مجھے ایز اے جرنلسٹ نہیں پتا کہ میں کس کی اسٹیٹمنٹ کو کتنا وزن دوں. اچھا سر, اچانک جنرل باجوہ کی توسیع کی باتیں کیوں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ فلاں نہیں دینا چاہتا تھا, فلاں دینا چاہتا تھا؟ یہ اچانک موجودہ پولیٹیکل جو ایک انوائرمنٹ ہے اس میں توسیع کی باتیں اچانک کیوں ہونے لگ پڑی؟ سب نے اس پہ بات کیوں کرنی شروع کر دی ہے؟ جب ایک سال گزرتا ہے نا تو اگلے 2 سال میں نظر آ جاتی ہے. اور ہمارے ملک میں سیدھی سی بات ہے, دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ کس نے کس کو توسیع دینی ہے. زیادہ بڑا سوال ہے دوسری سائڈ ان کو توسیع دیتی ہے کہ نہیں. میرے خیال میں وہ سوال زیادہ امپورٹنٹ ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے پولیٹیکل سسٹم کو توسیع دیتی ہے یا نہیں؟ جو اس وقت حالات ہیں, دیکھیے یہ گورنمنٹ اگر چل رہی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو نہیں چل سکتی, سیدھی سی بات. ان کا 1 پیج, میں نے شروع میں بھی کہا تھا, 1 پیج پہ آپ کی گورنمنٹ چل سکتی ہے, 1 پیج پہ آپ کی سیاست نہیں چل سکتی. اس کی پاپولیرٹی انٹیکٹ ہے عمران خان کی, ان کا ووٹر بیس بھی انٹیکٹ ہے, لیکن ووٹر بیس کا سڑک الیکشن میں جا کے ووٹ ڈالنا اور سڑک پہ آ کے مار کھانا ہے 2 مختلف چیزیں. پنجاب میں جب یہ ہوا 9 مئی کے سین ہوا, ان کے جو اپنے فگرز تھے گورنمنٹ کے, اس کے مطابق کوئی 35,000 کے کتنے انہوں نے کیسز کیے ہوئے تھے, 11,000 کچھ ورکر پکڑے ہوئے تھے, باقی 24,000 کچھ اشتہاری ہیں. جب ایک پارٹی کے اتنے بندے اندر بھی ہوں باہر بھی ہوں, مار پڑ رہی ہو, روز مار پڑ رہی ہو, تو سڑکیں گرم کرنا آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بٹ ایک گورنمنٹ کو بندہ ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ پوزیشن آف پاور میں ہیں تو یہی بہترین ٹائم ہوتا ہے بیٹھ کے دوسرے سے بات کر کے کرو. پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب سے پہ ٹرسٹ نہیں ہے, آپ یقین مانیں. اب میں اس کو بڑے دھیان سے ایک بات آپ سے شیئر کروں گا, somebody very important, اور یہ بات اب کچھ سال پرانی ہے. میں نے کہا یار ہر بھی میں گارنٹرز ہوتے ہیں, لوگ بیٹھتے ہیں بات کر لیتے ہیں, ایسی بات تو نہیں کہ خان صاحب باہر نہیں آ سکتے اور آپ سے طے کر لیں. انہوں نے کہا میں آپ کو صاحب بتاؤں مالک, ہمیں پتہ ہے خان صاحب باہر آئیں گے نا اور خان صاحب کو 1 لاکھ بندے کا جلوس نظر آئے گا, خان صاحب نے کہا ختم ڈیل, ایسی کی تیسی نہیں ڈیل کرو. لٹرلی یہ مسٹرسٹ ہے, یہ سرکار کو ہی پتہ ہے. اور اگر آپ مجھے پوچھیں تو مجھے بھی اس بات پہ یقین ہے کہ خان صاحب باہر ہیں, خان صاحب کو 1 لاکھ بندہ نظر آیا, خان صاحب نے لیٹس ری نیگوشیٹ. یہ مسئلہ ہے. اور بھٹو صاحب کے دور میں تو ایسا ہو بھی چکا ہے نا. ہاں, سو اب یہ ساری چیزیں ہیں کہ خان صاحب انپریڈکٹیبل بہت زیادہ ہے, ان کا اسٹرینتھ ہے, ان کے یہ ضد ہے, وہ ہے وہ. اب یو کانٹ, دیکھیں یو کانٹ ٹیک پرسنالٹیز آؤٹ آف پالیٹکس. ایک سچویشن ہوتی ہے, اسی سچویشن میں آپ کا ریئیکشن اور ہوگا, میرا ریئیکشن اور ہوگا, یا آپ کے کیمرہ مین بچہ ہے اس کا ریئیکشن اور ہوگا. ہر کوئی انڈیویجولی بہیو کرتا ہے. پالیٹکس از ویری پرسنل. میاں صاحب کا ریئیکشن اور ہوگا, خان صاحب کا اور ہوگا. اچھا سر,